حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچا۔ جب دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچا تو دریا کو پار کرنے کے لیے وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی اسباب نہیں تھے جس سے دریا پار کیا جا سکے۔ میرے پیر و مرشد نے فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں تو تھوڑی دیر کے بعد فرمایا آنکھیں کھول دو۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو ہم دونوں دریا کے پار دوسرے ساحل پر کھڑے تھے۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے مجھ سے کہا اے خواجہ اب اپنی آنکھوں کو، اے معین الدین اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور تھوڑی دیر بعد ارشاد فرمایا آنکھیں کھول لو۔ تو خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھوں کو کھولا تو میں نے دیکھا کہ ہم دریا کے دوسرے ساحل پر ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حکم فرمایا ہے کہ کونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پیر و مرشد کی صحبت کتنی عظیم برکت ہے کہ مرشد نے آنکھ بند کروا کے دریا پار کرا دیا، مرید کو پتہ تک نہیں چلا۔ یہ ہے اللہ والوں کی غلامی اور مریدی کا نتیجہ۔ انشاءاللہ تعالی بروز قیامت ہم سنی مسلمان اپنے مرشدان کرام کے دامن کے سائے میں پل صراط پار کر جائیں گے اور احساس تک نہ ہونے پائے گا کہ ہم پل صراط پار کر کے جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ عاشق رسول سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یہ ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور واقعہ ہے، 40 سال کا گم شدہ بچہ گھر واپس آ گیا۔ کیسے آ گیا سنیے۔ ہند کے مرشد اعظم سرکار خواجہ اعظم حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھا شخص سخت پریشانی اور حیرانی کے عالم میں میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ 40 سال سے میرا لڑکا گم ہے، 40 سال سے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مل نہیں رہا ہے، کھو چکا ہے، گم ہو چکا ہے، اس کی زندگی اور موت کی مجھے کوئی خبر نہیں کہ میرا لڑکا زندہ ہے یا مر گیا۔ آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ تاکہ آپ دعا کریں کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ تو آپ نے سر جھکا لیا اور مراقبہ کیا نا، تو تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، مراقبہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگو کہ اس کا بیٹا اسے مل جائے۔ جب دعا کر چکے سب تو آپ نے اس بوڑھے شخص سے، اس بوڑھے آدمی سے فرمایا کہ تم گھر جاؤ اور تمہارا بیٹا گھر آ گیا ہوگا۔ کہا تمہارا بیٹا گھر آ گیا ہوگا۔ جب وہ بوڑھا شخص گھر پہنچا نا تو کسی نے مبارکباد دی کہ تمہارا بیٹا گھر آ چکا ہے۔ جب باپ سے بیٹے کی ملاقات ہوئی تو دونوں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، باپ بیٹے دونوں خواجہ صاحب نے ان سے فرمایا تم اتنے سالوں تک کہاں رہے؟ تو اس لڑکے نے بتایا کہ مجھے جناتوں نے پکڑ لیا اور سمندر کے ایک جزیرے پر زنجیروں کی بیڑیاں پہنا کر قید کر رکھا تھا، لیکن میں نے یکایک کیا دیکھا کہ میں سمندر کے اس جزیرے پر تھا کہ آپ کی شکل کے ایک بزرگ آئے۔ انہوں نے زنجیروں پر نگاہ ڈالی نا تو ان کی نگاہ پڑنے کی دیر تھی کہ زنجیریں ٹوٹ کر گر پڑیں، اور ان بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ آنکھیں بند کرو۔ اور جب میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو میں اپنے گھر کے دروازے پر تھا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کو کیسی کیسی کرامتوں سے نوازا ہے، کیسی کیسی عظمتوں سے نوازا ہے، عزتوں سے نوازا ہے، سرفرازیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ والوں کی نگاہ التفات سے قید و بند کی زنجیریں ٹوٹتی نظر آتی ہیں۔ اسی لیے ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ والوں کی غلامی سلامت رہے، پھر ہم کو مشکل اور مصیبت اور تکلیف و سختی سے بچانا اور نجات دلانا اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی قوت و طاقت سے اللہ والوں کا کام ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔